أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. اس آیات میں قلبی مرض سے مراد منافقوں کی منافقت اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے بغض کی بیماری ہے. معلوم ہوا کہ بد عقائد کی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے. نیز حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والا مریض القلب یعنی دل کا بیمار ہے. جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں اسی طرح کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں. جسمانی امراض ظاہری صحت و تندرستی کے لیے سخت نقصان دہ ہوتے ہیں اور باطنی امراض ایمان اور روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہیں. ان باطنی امراض میں سب سے بدتر تو عقیدے کی خرابی کا مرض ہے اور اس کے علاوہ تکبر، حسد، کینہ اور ریاکاری وغیرہ بھی انتہائی برے مرض ہیں. ہر مسلمان کو چاہیے کہ باطنی امراض سے متعلق معلومات حاصل کر کے ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس کے لیے بطور خاص امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب احیاء العلوم کی 3 جلد کا مطالعہ بہت مفید ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا. مفسرین نے اس اضافے کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں. ان میں سے 3 صورتیں درج ذیل ہیں. پہلے نمبر ریاست چھن جانے کی وجہ سے منافقوں کو بہت قلبی رنج پہنچا اور وہ دن بدن حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ثابت قدمی اور غلبہ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے. تو جتنا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا غلبہ ہوتا گیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں مقبول ہوتے گئے، اتنے ہی اللہ تعالی نے منافقوں کے رنج و غم میں اضافہ کر دیا. دوسرے نمبر منافقوں کے دل کفر، بد عقائد کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے عداوت و دشمنی سے بھرے ہوئے تھے. اللہ تعالی نے ان کی ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی تاکہ کوئی وعظ و نصیحت ان پر اثر انداز نہ ہو سکے. تیسرے نمبر جیسے جیسے شرعی احکام اور نزول وحی میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں کی مدد و نصرت بڑھتی گئی ویسے ویسے ان کا کفر بڑھتا گیا، بلکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ کلمہ شہادت پڑھنا ان پر بہت دشوار تھا اور اوپر سے عبادت میں اضافہ ہو گیا
اور جرموں کی سزائیں بھی نازل ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت بے چین ہو گئے تھے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ اس آیات سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، اور اس پر دردناک عذاب ہے کہ وعید ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے، اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہی ہے، اس کے لیے یعنی اس شخص کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا، جیرا شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا۔ دعا ہی کہ اللہ تبارک و تعالی ریاکاری کل، حسد والی بیماری کل، بغض والی بیماری کل، منافقت والی بیماری کل محفوظ فرمائے، اور شر شیطان کل بھی محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔